بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 2، خدا کی رحمت کا وسیع ہونا۔ خدا کی رحمت کا وسیع ہونا اور اس کے عفو و درگزر کا عظیم ہونا اس ذات سے امید رکھنے کا تقاضا کرتا ہے۔ ترجمہ کہہ دو، تمہارا پروردگار وسیع رحمت کا مالک ہے۔ اسی طرح خداوند کریم ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، اور جب آپ کے پاس ہماری آیات پر ایمان لانے والے لوگ آ جائیں تو ان سے کہیں سلام علیکم، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ تم میں سے جو نادانی سے کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جناب پیغمبر سے حدیث ہے، اگر تم لوگ گناہ کرنے کے بعد خدا سے استغفار نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق پیدا کرتا جو گناہ بھی کرتے اور خدا سے توبہ و استغفار بھی کرتے تو خدا ان کی گناہوں کو معاف کر دیتا۔ بے شک اگر مومن سے گناہ ہو جائے تو وہ توبہ بھی کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے خدا کا یہ قول نہیں سنا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پھیلا دے گا، یہاں تک کہ ابلیس بھی خدا کی رحمت کی تمنا کرے گا۔ سلمان بن خالد کہتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے قرآن کی یہ آیات پڑھی تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ آیات آپ لوگوں کے بارے میں ہے جب قیامت کے دن ایک گناہ گار مومن کو پیش کیا جائے گا اور وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ ہی اس کا حساب دیکھے گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اسے ایک ایک برائی اور گناہ دکھائے گا اور کہے گا تو نے یہ گناہ فلاں دن اور فلاں وقت میں کیا، تو مومن کہے گا ہاں میرے پروردگار میں یہ سب جانتا ہوں۔ تو خدا فرمائے گا میں نے تیرے یہ سب گناہ دنیا میں لوگوں سے چھپا کر رکھے تھے اور آج ان کو معاف کر رہا ہوں، اور پھر اللہ ان گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دے گا۔ پھر امام نے فرمایا کہ اس مومن کا صفحہ اعمال لوگوں میں بلند کیا جائے گا تو لوگ کہیں گے سبحان اللہ، اس عبد مومن کا ایک گناہ بھی باقی نہیں ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کا یہ قول ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔